نا وقت پڑ جاتا ہے اس کو. کبھی اینٹوں والے سے لڑے گا, کبھی ریت والے سے لڑے گا, کبھی سیمنٹ والے سے لڑے گا, کبھی سریے والے سے لڑے گا. اور تجھے نہیں پتا آج میرا لینٹر ڈلنا ہے, تو نے سریے ہی نہیں بھیجا. اور تجھے نہیں پتا آج میرا لینٹر ڈلنا ہے, تو نے سیمنٹ ہی نہیں بھیجا. ہوتا ہے نا اسی طرح. تو حضرت کبھی خود کو بھی تو دیکھو نا یار, کیا تیری آنکھیں اٹلی سے آئی تھی؟ کیا تیرا دل اسپین سے منگوایا گیا تھا؟ کیا تیرے پھیپھڑے جو ہیں وہ ڈینمارک سے آئے تھے؟ کیا تیرے اندر یہ جو سریا ڈالا ہوا ہے رب نے جس کو تو ہڈی بولتا ہے, کیا یہ امریکہ سے آئی تھی؟ اور کہیں سے بھی نہیں آئی تھی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تجھ سے بھی زیادہ کوئی عجیب چیز ہے. اور چلو میں اتنا وقت نہیں ہے میں کہ اب ایک ایک پہ گفتگو کروں. میں دیکھو یار میں اکثر غور کرتا ہوں مالکا تیری قدرت ہے نا. دیکھو بنانے والے نے کیسا بنایا ہے. کوئی مستری نہیں, کوئی انجینئر نہیں, کوئی نقشہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. یہ کن کے رنگ ہے سارے. اور کیسا بنایا ہے کہ آپ کا یہ جو انگوٹھا ہے نا, یہ روئے زمین کے کسی بندے سے نہیں ملتا تھا. وہ بھائی کو کوڈ تو نہیں لکھے, لائنیں لگائی ہیں نا اس نے, کو گنتی تو نہیں ہے, کو کوڈ تو نہیں ہے 1 1 2 2 3 3 4 4, کچھ بھی نہیں ہے. لائنیں لگی ہیں بس. لیکن لگانے والے نے ایسی لائن لگائی ہے کہ میری لائن روئے زمین کے کسی بندے سے نہیں ملتی ہے. اور کسی کو تو چھوڑو یار, بنانے والے نے اتنا سونا بنایا میرا اپنا ہی دایاں بائیں سے نہیں ملتا تھا. میرا اپنا ہی دایاں بائیں سے نہیں ملتا تھا. کوئی مستری نہیں, کوئی مزدور نہیں, کوئی کمپیوٹر نہیں, کوئی اسکینر نہیں, کوئی ڈیزائنر نہیں. حضرت جی کیا ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اور ہم تو غور نہیں نہ کرتے حضرت جی. لیکن قربانوں میاں محمد بخش صاحب نے ایک ایک مصرع بڑا سونا لکھا ہے. اب لکھتے ہیں, اب فرماتے ہیں قطرہ یاب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا. قطرہ یاب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا, پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا ہے. لیکن غور کرے کون ہے جی. ہمیں تو مادیت پرستی نے اندھا کر دیا ہے. ہماری فکر ہمارا تفکر ہم سے چھین لیا ہے. اب تو بس ایک ہی دوڑ ہے جی, پیسہ 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 پیسہ. اللہ قرآن کریم میں اللہ نے بندے کو بڑے بڑے طریقوں سے دعوت دی. اب جیسے آج بھی حضرت بتا رہے ہیں کہ مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا. اب دیکھیں نا, اب بھی حضرت ہم یہ ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں, یہ آپ کے اوپر ایک چھت ہے, میرے خیال سے اس کے اوپر بھی ایک چھت ہے, ٹھیک ہے جی, 2 چھت ہیں آپ کے. تو اس طرح ہو سکتا ہے حضرت جی کہ آپ کے میرے خیال سے مرلہ جگہ ہو گئی ہے, 1.5 مرلہ کر لیں. میں 1.5 ہی کہتا ہوں, اللہ کا گھر ہے بڑھانا ہی چاہیے, چلو 2 کہہ دیتا ہوں جی. یہ آپ کا 2 مرلے کا حال ہے, 2 چھت ہیں. کوئی اس طرح کا بندہ ہے جو یہ دعویٰ کرے جناب یہ 2 مرلے کا چھت ہے, آپ چاروں دیواریں نکال دیں, میں چھت پھر بھی کھڑا کر کے رکھوں گا. ہو سکتا ہے جی. سائنس جتنی مرضی ٹیکنالوجی لے آئے, جتنی مرضی, یہ اس سے کبھی نہیں ہوگا. کچھ نہ کچھ تو اس کو کرنا ہی پڑے گا, پھر ہی کھڑا ہوگا, اس طرح نہیں کھڑا ہوگا. تو اللہ بندے کو قرآن کریم میں کہتے ہیں, بندے تیرا نکا سا چھت کھڑا نہیں ہوتا, کبھی باہر نکل کے ہمارا بھی تو دیکھنا ہے. تیرا نکا سا کھڑا نہیں ہوتا, کبھی باہر نکل کے ہمارا بھی تو دیکھنا. اب جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے, آپ نے تو حدیث پڑھ دی. اب میرے لیے بھی آپ یہ نہ خیال کریں جی مولوی اور یہ اپنے کو سنائی آن دے دیں. بھائی کو آیت بھی تو بتاؤ نا ہمیں کہ اس طرح ہے بھی کہ کولو لگے دے. ہاں بھائی ہے, سورہ نوح میں اللہ خود فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. کیا تو نے نہ جانا, کیا تو نے نہ دیکھا اللہ نے کیسے بنا دیا, کیسے تخلیق کر دیا. تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا, اللہ نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. سبع سماوات طباقا, تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا, کبھی نکل کے باہر دیکھ تو صحیح بھی ہے. ہمارے سیالکوٹ میں بھی کوئی پلر نہیں ہے. آپ کے لاہور میں تو نہیں ہے نیچے آسمان پہ کوئی پلر. میں نے ملتان جا کے دیکھا, وہاں بھی نہیں ہے. پھر میں کراچی چلا گیا, وہاں بھی نہیں ملا. پھر میں سعودیہ گیا, وہاں بھی نہیں ملا. پھر میں ایک بار بیلجیم گیا, وہاں بھی نہیں ملا. اور میرے خیال سے پوری روح زمین بھی چھان ماروں گا, پلر نہیں ملے گا کہیں. یہ قدرتیں ہیں ہمارے رب کی. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا, پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکانا. یہ قدرتیں ہیں حضرت اس رب کی. غور کرو, جتنا غور کرو گے تمہیں اتنا ہی قرب ملے گا. اب دیکھو نا, یہ ہار آپ نے مجھے پہنایا ہے, تو نہ چاہتے ہوئے بھی پھر میرا خیال اس جانب چلا ہی گیا. یہ دیکھیں جی, یہ آپ کا ریڈ روز ہے, گلاب جس کو آپ بولتے ہیں. اب دیکھیں جی, یہ آپ کا گلاب کا پھول کتنی دیر اس کلی میں باندھ رہا ہے, اس سبز رنگ کی کلی میں باندھ رہا ہے, یہ بعد میں کھلا تو بن گیا. اب حضرت جی یہ آپ کا ریڈ جو روز ہے
یہ سبز رنگ کی کلی سے نکلا ہے، ڈوڈی سے، تو پھر اس کو بھی سبز ہی ہونا چاہیے تھا. یہ سرخ کس طرح ہو گیا؟ اس کو کس نے سرخ دیا؟ اچھا یہ جو سرخ رنگ ہے آپ بتا سکتے ہیں یہ کس کمپنی کا ہے؟ یہ ماسٹر کا ہے کہ برجر کا ہے؟ یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ جو ریڈ رنگ ہے یہ برش سے کیا گیا ہے یا فوارے سے کیا گیا ہے؟ یا کوئی بتا سکتا ہے یہ کتنے مزدوروں نے کیا تھا؟ نہیں حضرت جی، نہ ماسٹر کا ہے، نہ برجر کا ہے، نہ ڈبے کا ہے، نہ فوارے کا ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت. یہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ. تو ہی تو بنا کر دکھانا اگر تو ہے تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اس لیے پھر حضرت جی کسی صوفی نے بڑا سونا جملہ دیا تھا، کمال، کسی نے میرے خیال سے دیکھ کے لکھا ہونا. صوفی صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے. اچھا پھر یہاں میرے دادا پیرو مرشد کا بھی ایک شعر ہے، میرے پردادا پیرو مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ، آپ نے بھی پھر لکھا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی. غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، وقت جا رہا ہے. اور میں اس چیز کو چلو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، یہ ہماری مجبوریاں بن گئی ہیں اب بڑے بڑے مکان بنانا، لیکن پتر کوئی اس کو کمال نہ سمجھنا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ بڑی بلڈنگ بناتا ہے نا تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے ندا کرتا ہے، پکارتا ہے اس کو، او بندیا تیری جگہ تے زمین دے تھلے وی تو تے کی کرنا انڈے ہیں. اس کو کوئی کمال نہ سمجھتا، کوئی کمال نہیں. وہ کہتا ہے بندے تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے، تو اوپر کیا کر رہے ہو؟ آؤ وقت جان دے گا یہ تھلے دی جائے گی. اور اس سرزمین پہ صوفیاں نے بڑی شفقتیں کی ہیں، کچھ سے کر کے ہمیں مصرے دے دی ہیں. پھر کسی نے بڑا کمال لکھا تھا بندیا تو کیڑے وہم چھٹائے گئے اوتھیاں والا دن ہونے نہیں نہ بیڑے کسے نہیں تیری ذات کچھ نہیں ہے. اس لیے جی عمل کی طرف ہو گئے تو وہ اپنا سر پکڑ کے بادشاہ کیا کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے. تو آگے سے وہ کہتے ہیں ہارون یہ تو بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے، کون سی بات عجیب نہیں ہے. ہاں جی اس کا ہر معاملہ عجیب ہے، نہ سمجھ میں آنے والا. میں اب یہ آم آنے لگا نا، چھلکا کڑوا، آم کا چھلکا کڑوا، گودا میٹھا، گٹھلی پھر کڑوی. یہ کیا رنگ ہے یار؟ یہ شہتوت کا سیزن ہے. میں کیونکہ ابھی گاؤں سے آ رہا ہوں، راستے میں بچے بڑے کھا رہے تھے. شہتوت میٹھا، شہتوت کا پتا کڑوا، جامن میٹھا. وہ کھاتے ہوئے کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا غلطی سے گٹھلی کو بھی دانت لگ جاتا ہے، گٹھلی انتہائی کڑوی ہے. یہ کون ہے حضرت جی؟ یہ کون فرق کر رہا ہے حضرت جی؟ یہ کون رنگ بھر رہا ہے حضرت صاحب؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. ہاں حضرت جی یہ دلیلیں اس کی ہونے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. آپ حکم الہی سے گئے اس کو دعوت دینے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو یحیی، جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی. وہ آگے سے بکواس کرتا ہے قال انا احیی و امیت. اب ابراہیم علیہ السلام بطور دلیل پھر اس رنگ کو لائے. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. وہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو بھی رب ہے تو فأتی بہا من المغرب، تو تو ذرا سورج مغرب سے نکال کے دکھا. تو یہاں وہ لاجواب تھا فبہت الذی کفر. یہ دلیلیں اس کے ہونے کی. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں،
وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تیرے اور میرے رب کی کون سی بات ہے؟ کون سی؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں وہی تو رب ہے جو گوشت کے ٹکڑے سے بلوا رہا ہے، جو چربی کے ٹکڑے سے دکھا رہا ہے، جو ایک سخت ہڈی سے سنوا رہا ہے۔ ہاں وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اور جب وہ چاہے گا، ہاں یہ نہ کو سمجھے کہ یہ بولنا زبان کا ہی خاصہ ہے، نہیں حضرت یہ زبان کا خاصہ نہیں ہے، یہ اس کے رنگ ہیں۔ اور سورہ یاسین میں وہ کہہ رہا ہے جب وہ چاہے گا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تیرے ہاتھ بھی کلام کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ کوئی نہ سمجھے یہ زبان کا کمال ہے، یہ زبان کا کمال نہیں ہے، یہ اس کے رنگ ہے۔ جب وہ چاہے گا وہ ان ہاتھوں سے بھی بلوا لے گا، جب وہ چاہے گا تو یہ پاؤں بھی گفتگو کریں گے، ہاں یا اللہ یہ چل کے سینے میں جایا کرتا تھا، تب انگلیاں بھی بولیں گی ہاں یا اللہ میرے ذریعے میسج کیا کرتا تھا۔ یہ کوئی نہ، یہ اللہ کے رنگ ہے، وہ جو چاہے تو کروا سکتا ہے۔ تو کہا ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں؟ امام یافعی نے لکھا ہے کہ ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کے کہتا ہے مولوی اور انہوں میرے شاہی گھوڑے سے باؤ تے نال انہوں پورے بغداد شہر کا چکر لواؤ، اور ساتھ ایک شخص یہ اعلان کرے پیچھے سے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، اور اللہ نے اس کو عزت دی اور ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہے۔ اسی کے رنگ ہے۔ آپ صرف تھوڑا سا یقین پیدا کرو پھر وہ بھی ہوگا جو نہیں ہوتا۔ یقین پیدا کرو تھوڑا سا، یہ یقین کی گیم ہے۔ یہ پچھلی لہر آئی تھی نا کرونا کی، ٹھیک ہے جی، تو تب بھی اللہ کا شکر ہے ہمیں ہمارے یقین نے بچایا، اور اس دفعہ بھی حضرت ہمیں ہمارا یقین بچائے گا۔ یہ یورپ والے ہیں نا حضرت جی، ان کی غذائیں بڑی خالص ہیں، وہ پرہیز بڑا کرتے ہیں، وہاں ملاوٹ نہیں ہے، لیکن مارے گئے ڈھیروں کا ڈھیر مارے گئے، کیوں؟ ان کا رب کوئی نہیں ہے۔ ہاں میرے بردر اللہ جرمنی میں ہوتے ہیں، شاید یہاں کو بیٹھا بندے نے بھی جرمنی میں حضرت جی اسپیشل جگہ بنی ہوئی ہے خودکشی کرنے کے لیے۔ وہ لوگ اتنے بے یقینے ہیں، وہ لوگ اتنے مایوس ہیں، وہاں جرمنی میں اسپیشل جگہ بنی ہوئی ہے خودکشی کرنے کے لیے، آپ وہاں جا کے خودکشی کر سکتے ہیں، بعد میں آپ کی لاش اٹھا کے جو اس کا انہوں نے کرنا ہے تو کر لیا جائے۔ لیکن حضرت جی ہمارے ادھر کمزور سے کمزور جو ایمان والا ہے نا، اس کو بھی کوئی مشکل آ پڑے نا، وہ بھی کہتا ہے اللہ خیر ہی کرے گا۔ یہی ہماری طاقت ہے، یہی وہ طاقت ہے جو پہلے بھی کرونا سے لڑی تھی، اب بھی یہی طاقت ہے جس نے کرونا سے لڑنا ہے۔ یہ ہماری طاقت ہے، کمزور سے کمزور ایمان والا بھی یہی کہتا ہے اچھا اللہ خیر کرے گا۔ اللہ یہ بات کرنی نہیں چاہیے، یہ بات کرنی نہیں چاہیے۔ کیمرہ لگا، اتنے موبائل کھڑے ہیں، چور بھی چوری کرنے جائے نا تو یہی کہہ کے جاندہ اللہ خیر کرے گا۔ یہ طاقت ہے، یہی وہ طاقت ہے حضرت جو پہلے بھی لڑی تھی، اب بھی وہی طاقت لڑی۔ یہ یقین ہے جو سارا کچھ کرے گا۔ یہ بابا صاحب خود فرماتے ہیں، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں حکم شیخ سے نا میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے پیاس لگ گئی۔ بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ جن کا یہ مسلک تھا مخالفت نفس، اس لیے آپ کو لقب دیا گیا ہے زہد الانبیاء۔ ساری زندگی بابا صاحب مخالفت نفس کے مشن پہ قائم چلتے رہے۔ اب فرماتے جب پیاس لگی نا مجھے تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا ہے نہیں پانی۔ اب فرماتے میں نے پھر نوافل پڑھنا شروع کر دی۔ اب فرماتے وہ 2 رکعتیں ختم کرتے کرتے میں نے ڈھال ہو گیا، ذوف غالب آ گئے۔ اب فرماتے میں سمجھ گیا فرید پانی تو پینے پینا ہے۔ اب فرماتے میں اٹھ کے پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اب فرماتے بڑا طویل سفر کر کے نا مجھے قصبہ دکھائی دیا۔ اب فرماتے میں نے کہا اگر قصبہ ہے تو پھر پانی بھی ہوگا۔ اب فرماتے میں اس قصبے میں داخل ہوا تو آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کنواں ہے، لیکن کنویں کے اوپر کوئی چرخی نہیں ہے، کوئی رسی نہیں ہے، کوئی ڈول نہیں ہے پانی نکالنے کے لیے۔ بابا صاحب فرماتے میں نے سمجھا کہ شاید کنواں خشک ہے، شاید کنواں خشک ہے، لیکن بابا صاحب فرماتے جب کنویں کے قریب ہو کے میں نے دیکھا تو کنویں میں پانی تو تھا لیکن پانی نکالنے کا کوئی سبب نہیں تھا۔ بابا صاحب فرماتے میں کنویں کے پاس بیٹھ کے ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ اب فرماتے یکا یک کیا دیکھتا ہوں کہ جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا۔ اب فرماتے جیسے آگے میں نے کنویں میں دیکھا تھا نا، بابا صاحب فرماتے انہوں نے بھی دیکھا۔
آپ فرماتے میرے دیکھنے سے تو خیر کچھ نہیں ہوا، لیکن جب ہرنوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. کہتے میں بڑا حیران ہوں فرید یہ کیا ہو، تو آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گئے. اب شیطان بھی تو ساتھ ہی ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. فرماتے وہ بھی ساتھ تھا، اس نے وسوسے ڈالے. اس نے کہا فرید یہ کیا بھائی، یہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ تو آیا تیرے لیے پانی کوئی نہیں آیا، ہرن آئے ان کے لیے پانی آ گیا. اوپر سے مرید ہے تو چشتیوں کا، کتب صاحب شیخ ہیں، سلطان الہند دادا شیخ ہیں، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین پر دادا شیخ ہے. یہ ہے تو، کیونکہ پیچھے نگاہ شیخ تھی. اب فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے میں نے اس کو دفع کیا اور میں پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. اب فرماتے ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے. پانی اوپر ہی تھا، مجھے نظر آ رہا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا چل فرید تیرے لیے نہیں آیا ہے تو اوپر ہی نا، چل تو بھی پی لے. لیکن بابا صاحب فرماتے جب میں پینے کے لیے پانی پھر کنویں پہ گیا تو پانی پھر نیچے. کہتے میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. پہلی بات میرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، ہرنوں کے لیے پانی اوپر آ گیا. پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے آیا، پانی پھر نیچے چلا گیا. اب عام تو نہیں تھے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ کے راز کو وہ سمجھتے تھے. کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا، دوست کی آواز کیا، خشک مغزو خشک تارو خشک پوست اب کجا نہیں آیا دیں آوازیں دوست. ان کو پتہ تھا دوست کی آواز کے راز کیا ہیں، رنگ کیا ہیں. آپ فرماتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا. میں نے کہا رب کریم ایک ہی، میں آیا تو پانی اتے نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اتے آ گئے، وہ پانی اتے ہی سی، میں پین آیا تو پانی پھر تھلے ٹر گیا، یہ کیا ہے. تو بابا صاحب فرماتے آگے سے جواب کیا آتا ہے فرید وہ تم ہی تے رسی دے ڈول دے آسرے تے آیا سیں، وہ ساڑھے آسرے تے آیا سن. وہ تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا، تیری توجہ رسی اور ڈول پہ تھی، ہماری ذات پہ نہیں تھی. ان کی توجہ کا مرکز ہماری ذات تھی. اور فرید جس دن تو بھی ہم پہ توکل کر کے آئے گا ہم تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجیں گے. بات تو یقین کی ہے، بات تو توکل کی ہے، یقین کی ہے. آپ کو اپنے رب پہ کتنا یقین ہے، آپ کو اپنے رب پہ کتنا توکل ہے، وہی سارا کچھ کرے گا. یہ رسالہ قشیریہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی، اس میں حضرت نے لکھا ہے، حضرت شبل مروزی رحمۃ اللہ تعالی بزرگ حضرت فرماتے ہیں ایک دن میرا دل نہ گوشت کھان تے کر پیا. یہ ویسے ان کے نام کی برکتیں یہی تے 3 ٹائم ہی کھانی ہیں. لوگ گوشت دیاں دعاواں کردے نہیں، سبزی دیاں کردے ہیں. یا اللہ کیونکہ سبزی دا بھی منہ بخا دے، یہ ان کے نام کی برکتیں ہیں حضرت. ربا کہ تو سبزی دا بھی منہ بخا دے، یہ ان کے نام کی برکتیں ہیں. لیکن وہ صوفی لوگ تھے. اور فرماتے میں نے اپنے نفس کو کہا، لیکن پھر دل میں خیال آیا وہ شبل وہ گوشت محبوب کی سنت ہے، محبوب کو بڑا مرغوب تھا گوشت، چلا سنت زندہ کرنے کے لیے کھا لیتے ہیں. آپ فرماتے میں بازار گیا، میں نے 2 درہم کا گوشت خریدا. اس وقت حضرت شاپر نہیں ہوتے تھے. فرماتے میں نے کپڑے میں گوشت لپیٹا اور میں گھر لا رہا تھا. فرماتے ایک چیل جھپٹی میرے ہاتھ سے گوشت چھین کے اڑ گئی. وہ ہماری طرح رونے دھونے والے لوگ نہیں تھے. اب فرماتے میں مسجد میں آ گیا، آ کے میں نوافل پڑھتا رہا، نماز مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، پڑھ کے میں گھر گیا. فرماتے بیوی نے جب لا کے آگے کھانا رکھا نا تو اس میں گوشت کا سالن تھا. کہتے میں نے کہا ہوئی وہ میرا گوشت تو چین چھین کے لے گئی تھی، گوشت کدھر سے آ گیا. کہتے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا گوشت کدھر سے آیا. اور فرماتے ہیں وہ کہتی ہے میں اپنے سین میں کھڑی تھی، آسمان پہ دیکھا تو 2 چیلیں آپس میں نا کسی چیز کی وجہ سے لڑ رہی ہیں. وہ لڑتے لڑتے چیز میرے سین میں گر گئی. میں نے اٹھا کے کھول کے دیکھا تو اس میں گوشت تھا، میں نے پکا لیا. لکھا ہے رسالہ قشیریہ میں عبارت نہیں پڑھوں گا. حضرت شبل مروزی رحمۃ اللہ تعالی سجدے میں چلے گئے اور سر سجدے میں رکھ کے کیا کہتے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ میں تو اسے بھول جاتا ہوں لیکن وہ کبھی مجھے نہیں بھولا ہے. یہ یقین ہے. اسی لیے آج اقبال کہتے ہیں اور تیرے پاس بڑا کچھ ہے بس تیرے پاس یقین نہیں ہے، بس تیرے پاس یقین نہیں. اور کتنا یقین، یقین مثل خلیل آتش نشین، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقین. غلامی میں ناکامتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. آج یقین کی ضرورت ہے. لیکن حضرت جی میں آپ کی بات سچ کہہ رہا ہوں،
یہ یقین جے کسے پنسار کو لبدا نا تے ماندیاں 2 بوریاں گڈی چ تر کے لینیاں تے منڈیاں نوں کہنا ہی انہوں ٹپ چ کھولو تے حضرت نوں کہنا ہی اپنے دستے مبارک میں سانوں سارے نوں 2 گلاس پیا دے گا. لیکن حضرت یہ پنساری کی دکان سے نہیں ملتا. یہ جب بھی ملے گا کسی کی نگاہ کے فیض ہی سے ملے گا. یہ جب بھی ملے گا آپ کو کسی پاک کی صحبت سے ملے گا. یہ جب بھی ملے گا آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل سے ملے گا. اور جب یقین پیدا ہو گیا پھر کمال ہی کمال ہے. ہم تو سارے حضرت انسان بیٹھے ہیں نا. چلو میں آپ کو اس سے بھی نیچے لے کے جاتا ہوں. میں آپ کو اس سے میرے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ آج کل سویڈن ہے. وہ گئے تو ہم اکٹھے تھے. میری بس ایم فل پہ بریک لگ گئی. کچھ ایک ہی کام ہوتا ہے جی 2 تو نہیں ہوتے. میں آج بھی ادھر ہوں. آج رات ادھر ہی ٹھہروں گا. کل میں نے یہاں سے لڈن چلے جانا ہے. لڈن سے پھر میں آگے وہاڑی جاؤں گا. وہاڑی سے پھر آگے میں ملتان جاؤں گا. میری خیال سے میری بدھیاں جو میرا رات کو واپسی ہوگی. اب ایک ہی کام ہوتا ہے 2 نہیں ہوتے. حضرت نے ذرا قربانی دے لی. آپ نے ماشاءاللہ اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی اور آپ نے جو آپ کے تھیسیز ہیں یا آپ کا جو مقالہ ہے وہ سیف الملوک آپ نے اس پہ تحقیق کی ہے اور ماشاءاللہ بڑی زبردست تحقیق. وہ کتابی شکل میں اور میرے خیال سے آپ بتا رہے تھے کہ 5-6 ماہ لگیں گے. وہ کتابی صورت میں آپ کے سامنے بھی آ جائے گی وہ کتاب جو حضرت کے مقالہ جاتا ہے. وہ جو آپ کا قلمی نسخہ ہے نا جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے تو حضرت نے اس کی ایک آدھی فوٹو کاپی مجھے بھی دی تھی. تو میں پھر کبھی کبھی وقت ملے تو میں پھر اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں. حضرت نے بڑا تفصیلاً لکھا میاں صاحب کے کلام پہ. کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میاں صاحب کا کلام اہم ہی کلام ہے. وہ ایک سخن بڑا قیمتی ہے جی. وہ آپ کا تفکر تھا. اب آپ دیکھیں نا میاں صاحب کا کتنا تفکر ہوگا. ایک شعر میں میاں صاحب 4 باتیں لانے لگے ہیں. وہ میاں صاحب جس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے نا گاواں چار دیں کیونکہ گجر بابے سے. لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ محمد بخش گاواں چارن ڈیا. محمد بخش گاواں نہیں چارتا ہے. محمد بخش تو اللہ سے لو لگا کے بیٹھے ہوتے تھے. وہ جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے تھے اس پہ الو بیٹھا تھا. حضرت کے محلے کا ایک ہندو تھا جس کا نام جیون تھا. وہ مر رہا تھا, نزا کی کیفیت میں مبتلا تھا, جان نہیں نکل رہی تھی. وہ سامنے بچے کھیل رہے تھے اور مٹی اڑا رہے تھے. حضرت 4 باتوں کو شعر میں لانے لگے. اب اس سے تصور کرنے کی کتنی گہرائی ہوگی آپ کے کلام میں. خود لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک جانے ویکھے کھے اڑاندے جیون ویکھیا مردا محمد جیا گاواں چارے الو موجاں کردا. یہ میاں صاحب کے شعر تھے. یہ تفکر تھا سارے کا سارا جو میں نے آگے کہا نا کہ جی تو شہتوت میٹھا پتا کوڑا. میاں صاحب نے اس کو بھی لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی ایک نہ دے پھل مٹھے کیتے پاتوں نہ دے کوڑے. بھی قدرت الہی ہے جی بھائی. جس ٹہنی سے شہتوت نے غذا لی ہے اسی ٹہنی سے پتے نے غذا لی ہے. فرق کیسے آ گیا؟ یہی فرق اس کے رنگ میں ہے. میاں صاحب نے اس پہ 12 شعر لکھے ٹوٹل. میں 12 نہیں سنا سکوں گا, وقت اتنا نہیں. میں نے 1-2 باتیں اور بھی کر لی. میں آخری شعر پڑھ دوں گا. 11 شعروں کا میں مفہوم آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس روح سے میاں صاحب تو تھے ذاکر. میاں صاحب کے ساتھ ایک اور درخت تھا جس پہ بیٹھی ہوئی تھی ایک کگی جس کو آپ اردو میں کہیں گے فاختہ. ٹھیک ہے جی. وہ بیٹھی تھی اپنے انڈوں پہ. اب قرآن کی روح سے وہ بھی ذکر کر رہی تھی. دونوں چنگے مسائل. ہوا کیا ایک شکاری اس سمتا نکلا. تیر تھا کمان تھا بس شکار کی تلاش تھی. شکار اس کو کگی شکل میں نظر آ گیا. اس نے کہا لو جی یہ کام بن گیا. اس نے جناب اپنے ترکش سے تیر نکالا اس کو کمان پہ چڑھایا کگی کا نشانہ لیا اور وہ تیر چھوڑنا ہی چاہتا تھا کہ کگی کے اندر بھی جو قدرت نے لگا رکھا تھا نا خطرے کا سایہ ابھی آئی نہیں تھی نا اس کی. وہ بچ اٹھا. کگی نے دیکھا شکاری ہے. اس نے پرواز بھری اور درخت سے باہر اڑ گئی اوپر. میاں صاحب دیکھ رہے ہیں سارے رنگ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی شاعر ہی. کو دیکھنے والا ہو تو بڑا کچھ دکھاتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کو دیکھنے والا ہو. وہ اڑ گئی. لیکن یہ شعروں کا ترجمہ ہے. جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتی ہے اوپر ایک باز بھی چکر کاٹ رہا ہے اور نظر اس نے بھی کگی پہ لگائی ہوئی ہے. جب یہ دانا لینے کے لیے نکلے گی نا تو میں چھپ دوں گا اسے. اب کیونکہ کگی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی باز پہ نظر پڑ گئی اس نے ادھر ہی واپسی کر لی اور اسی درخت میں آ کے بیٹھ گئی. اور کیا کیا جو ہم نہیں کرتے. اس نے اپنے اللہ کو پکارا. یہ میاں صاحب کے شعر ہے. میاں صاحب بیٹھے سن رہے تھے. اچھا میں نے ایک دفعہ یونیورسٹی میں لیکچر دیا. میں نے وہاں یہ بات بیان کی.
وہ جب ہم بعد میں چائے پینے بیٹھے نا تو پروفیسر صاحب نے جو ہے نا مجھ پہ اعتراض کر دیا. میں ادھر ہی جواب دے دوں, آپ نے نا باہر جا کے مجھے کہتا ہے حضرت جی میاں صاحب نے کیویں گھگی دی آواز سن لی. میں حضرت جی ماشاءاللہ قرآن شریف پڑھے ہے جی, میں نے 4 بار ترجمے سے پڑھا ہوا. میں حیران پتہ نہیں کدھر ترجمہ پڑھا ہے, وہ تو گھگی تھی, یہ تو اللہ والوں کی شان ہے. فتبسم ضاحکا من قولها, وہ تو چونٹی کی آواز سن کے بھی تبسم فرمایا کرتے ہیں, وہ تو پھر گھگی تھی حضرت ہیں. میاں صاحب بیٹھے سن رہے تھے اور پھر لکھا انہوں نے گھگی. گھگی کیا عرض کرتی ہے؟ گھگی عرض کرتی ہے رب کریم تینوں ویکھیا نہیں, تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے آئی ہیں تو سنیا جو چاہیں کر سکنا ہے. یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یا اللہ جو چاہیں کر سکنا ہے. آگے سے پھر آواز آتی ہے گھگیے کی چاہنی ہے ساڈے کو. پھر گھگی رب کریم دو موتاں چ پھسیاں, نہ اڈاں ماری جاواں, اڈاں پھر ماری جاواں, ربا عرضی ہے وے بچا سکنا ہے. پھر آگے سے آواز آتی ہو گھگیے اے دو کی نے سارا زمانہ بھی مارن آ جائے, جے اسی بچانا ہوئے تے اسی بچا لواں گے, جے اسی بچانا ہوئے اسی بچا لواں گے, ویکھ ساڈے رنگ تو بس. گھگی کھڑی ہو گئی. یہ میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ ہے. شکاری بڑا حیران ہوا, اس نے کہا اڑ گئی تھی پھر واپس آ گئی, لگتا ہے اس کو اس کی موت لے آئی ہے. اس کی موت نہیں, اس کو تیری موت لے آئی ہے. گھگی جم کے کھڑی ہو گئی. تیر پہلے چڑھا تھا کمان پہ, اس نے پھر اٹھایا, نشانہ لیا, رسی کو پورے زور سے کھینچا, اس نے گھگی کے نشانے پہ تیر چھوڑ دیا. اب حضرت جی اگر گن سے بھی فائر کریں نا تو کچھ لمحات تو گولی نے نالی میں گزارنے ہیں, اللہ ہوتے وہ انتہائی قلیل لمحات ہیں. اسی طرح اگر آپ تیر بھی فائر کریں نا تو تیر نے بھی کچھ وقت کمان میں گزارنا ہے, وہ بھی بڑا قلیل وقت, بس وہی وقت جو کمان میں تیر میں گزارنا تھا حضرت جی, جو تیر نے کمان میں گزارنا تھا. ہوا کیا, حکم الہی سے آگے نا ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈس لیا. اب یہاں تو بھیڑ بھی کاٹے نا, وہ جو یلو کلر کی ہوتی ہے, یلو بھی ہیں جی, جنہوں ہی پنجابی جو تموڑی کہنے ہیں, وہ بھی ایک دفعہ بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. وہ تو سانپ تھا حضرت, اس نے پتہ نہیں کتنا زہر اس کے وجود میں انڈیل دیا. جب اس نے ٹسا نا تو درد ہوئی, اور درد ہونے کی وجہ سے جھٹکا لگا, اور جب جھٹکا لگا نا تو وہ ہاتھ جو گھگی کے نشانے پہ تھا جھٹکا لگنے سے اوپر کو ہو گیا, اور وہ تیر گھگی پہ نکلنے کے بجائے فاختہ پہ چھوٹنے کے بجائے اوپر کو چھوٹا اور جا کے سیدھا باز کو لگا. وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا, وہ تیر لگنے سے مر گیا, دونوں گڑھپ کر کے زمین پہ گرے. گھگی اتھے ہی بیٹھی دی ہے. اب میاں صاحب نے آخری اور 12واں شعر لکھا. پھر اس میں پھر کیا لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں گھگی رہی اتھاں کھلوتی. یہ تھوڑا سا ورڈ چیز, کیونکہ کہتے ہیں کہ 30-35 کلومیٹر جا کے نا بولی تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے, اور ظاہر ہے ساڈے اتھوں تے کھڑی شریف میرپور ذرا باوی دور ہے. ہماری پنجابی میں اس طرح ہے کہ مثلا آپ کا کوئی دوست آپ کو ملنے آئے تو وہ فون آپ کو کیا کرے, جی میں گلشن راوی کھلوتا ہوں, تو تسی کی کہنا ہے اوے اوتھے ہی رہی میں آن لگا. لفظ ہے نا اوتھے, یہ ٹریول کرتا کرتا جب میرپور گیا نا تو وہاں جا کے یہ ہو گیا اتھاں, بدل گیا تھوڑا سا. اب بات سمجھ گئی نا آپ. تو میاں صاحب کیا کہتے ہیں, بھائی جس کو 2 مارنے آئے تھے, شکاری طاقتور دشمن, باز طاقتور دشمن, جس کو 2 مارنے آئے تھے اتنی سی گھگی, جس کو 2 مارنے آئے تھے وہ وہیں کھڑی ہے, موت کو بھی موت آ گئی ہے. تو پھر کیا لکھتے ہیں, گھگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی بھلی نروئی. گھگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی بھلی نروئی, مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی. مرضی رب دی میاں جی ہونی, مرضی رب دی ہونی چاہیے, مرضی رب دی ہونی چاہیے. آؤ حضرت جی آؤ لو لا لئیے, مرضی رب دی ہونی چاہیے. اور مرضی ہے یہ بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھ, بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھ. بلکہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے. آپ نے اونٹ دیکھ رکھا نا, عید قربان پہ اکثر آتے ہیں, کتنا بڑا جانور ہے. اگر اونٹ آپے سے باہر ہو جائے تو اس کو کنٹرول کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے بازار میں بھی نے اونٹ آپے سے باہر ہو گیا تھا. اب وہ جس سمت منہ کرتا ہے نا سارا بازار آگے لگا لیتا ہے.
حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. ہاں محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی محفلوں کو ذکر عمر سے مزین کیا کرو، کیونکہ جہاں حضرت عمر کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں حضرت عمر کا ذکر نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا اپنی محفلوں کو ذکر عمر سے مزین کیا کرو، اپنی محفلوں کو ذکر مولا علی سے مزین کیا کرو، کیونکہ جہاں حضرت مولا علی کا ذکر ہوتا ہے وہاں منافق نہیں ہوتا. اور اگر منافق ہوگا بھی تو اس کا منہ سوچ جائے گا. ٹھیک ہے جی، سب کا ذکر کیا کرو، کوئی نہ کوئی تو راز کھل ہی جائے گا نا سب کا ذکر کرنے سے. تو وہ آپ تشریف لے گئے. اب اس اونٹ کی کیا حیثیت ہے آپ کے آگے؟ لکھا آپ نے جا کے اس کی نکیل پکڑ دی تو وہ کھڑا ہوا ہے. اب سارے بازار والے دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا، آپ تو تشریف لے گئے. وہ لکھا اونٹ وہیں کھڑا رہا. اس کو بھول گیا وہ آپے سے باہر ہونا، وہ پوڑ ہونا، وہیں کھڑا رہا. پھر وہیں بیٹھ گئے اور وہیں مر گئے. اب سارے منتظر تھے کہ حضرت عمر فاروق تشریف لائیں تو آپ کی بارگاہ میں عرض کریں حضرت اونٹ کے کان میں آپ نے کیا کہا تھا. آپ تشریف لے گئے، آل بازار حاضر خدمت ہوئی. عرض کی امیر المومنین اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا یاد ہے. عرض کی تھی حضور پھر اونٹ نے کیا کیا سی؟ فرمایا کیوں کیا ہوا؟ کہ حضرت وہ تو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں، وہیں کھڑا رہا، وہیں بیٹھ گیا. ہم نے اس کے آگے کھانے کو بھی کچھ رکھا، اس نے کچھ نہیں کھایا، مر گیا وہیں. کیا کہا تھا آپ نے؟ تو جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اپنی اور آپ کی آسانی کے لیے اس کا پنجابی میں ترجمہ کیے دیتا ہوں. اور فرماتے میں نے اس کے کان میں اتنا ہی کہا تھا بھئی اینا پھوڑ کے ہوئے ہیں تینوں مرنا نہیں یاد، اینا پھوڑ کے ہوئے ہیں تینوں مرنا نہیں یاد. اور میں کہا کرتا ہوں حضرت جی اسی ایسے نہیں پھوڑا کہ سانو مرنا نہیں یاد. جنہوں یاد ہوئے حضرت تو پھوڑتے بھی نہ ہوتا ہے، وہ تے تیاری کر رہے ہیں. اور آپ پھر کہیں گے جی آپ نے پھر اپنے سے بات کر دی، کوئی دلیل دیں. اور اللہ کا شکر ہے ہم سارے بزرگوں کے ماننے والے بیٹھے ہیں. کوئی نقشبندی بیٹھا ہے، کوئی قادری بیٹھا ہے، کوئی چشتی بیٹھا ہے، کوئی سوروردی بیٹھا ہے. میں آپ کو ان کی بات سناتا ہوں جہاں جا کے سارے سلسلے پہنچتے ہیں حضرت جا کے. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام مبارک تین سلسلوں کے شجرے میں آتا ہے. سلسلہ قادریہ بھی ادھر سے ہی ہے، سلسلہ چشتیہ بھی ادھر سے، آگے جا کے پھر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور سلسلہ عالیہ سوروردیہ بھی ادھر سے، نقشبندی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے. تین سلسلوں کے شیخ ہیں آپ. اور آپ کسی عام پیر کے مرید نہیں ہیں، آپ مرید بھی پیروں کے پیر کے ہیں. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا میں اور آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، ہم نے اپنی نسبتوں سے کوئی فائدہ نہیں لیا. ہم نے اپنی نسبتوں سے ہم بے عملے ہو گئے ہیں. اور نہیں جی ماشاءاللہ پیر صاحب میرے بڑے پہنچے تھے، ہم نے یہی فائدہ لیا ہے. ہم دلیر ہو گئے ہیں گناہوں پہ. اور ماشاءاللہ پیر صاحب بڑی کرنی والے نے. سونو میاں تیرا پیر ہوگا بڑی کرنی والا. سن ذرا امام حسن بصری کے پیر کون ہے؟ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تھی فکر ان کی. لکھا ہے آپ نے ایک نوجوان کو مسکراتے دیکھا تو آپ اس نوجوان سے سوال کرتے ہیں او تو پولیس رات تو لنگ ہے؟ وہ کرتا ہے حضرت نہیں. آپ نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ اس نے کی تھی حضور نہیں. آپ نے فرمایا پھر تو کیوں سنڈے آدھا؟ فرمایا پھر تو کیوں سنڈے آدھا؟ ہم نے تو اخیر ہی کر دیا، ہم نے تو اخیر ہی کر دیا. نہیں پتا بڑا اوکھا پنڈا آنا جی، بڑا اوکھا پنڈا آج جو دلی کچھ کر لی. بزرگوں کا اپنا اپنا سادہ انداز ہوتا ہے. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے مولوی سلیمان آج کور دے گدے بھی کنڈے دے نہیں خرید لے. آج وہ تو کک نہیں لبنا میاں جی، جو لے کے جانا ہے تو لے کے جانا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو لے کے جانا ہے حضرت تو لے کے جانا. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. یہ تو بکری بات ہے. ہمارے تو اسٹیجوں کے حالات ہی بگڑ گئے ہیں. حقیقت ہے جی قبلہ جی، ہمارے اسٹیجوں کے حالات ہی بگڑ گئے ہیں. بس عشق، کوئی دوسری گل نہیں جناب. عشق ہیں او بھائی تو کیڑا عشق کر بیٹھا ہے میاں؟ کیا تجھے صدیق اکبر سے بھی زیادہ عشق ہو گئے؟ کیا تجھے اما عائشہ صدیقہ سے بھی زیادہ عشق ہو گئے؟ کیا تجھے حضرت عمر فاروق سے بھی زیادہ عشق ہو گئے ہیں؟ صدیق اکبر وہ ہیں جن کے لیے محبوب فرما رہے ہیں اور میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے. اما عائشہ صدیقہ، عمر فاروق، مولا علی مشکل کشا
تو کون سا عشق کر بیٹھا ہے؟ ماشاءاللہ علماء موجود ہیں، قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں، لکھا ہے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وضو فرما کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ مبارک زرد ہو جایا کرتا تھا. لوگوں نے عرض کرنی مشکل کشا یہ کیا رنگ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تو دیکھ نہیں رہا کتنی بڑی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا ہے؟ کوئی ان میں سے کہے کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی، کوئی ان میں سے کہے کاش میں کوئی پودا ہوتا مجھے کوئی بکری کھا جاتی، کوئی کہے کاش میں کوئی درخت ہوتا مجھے کاٹ لیا جاتا مجھے جلا دیا جاتا. او میاں تو کی کر بیٹھا ہے؟ تو اتنا بے خوف کیوں ہو گئے؟ تو اتنا بے خوف کیوں ہو گئے؟ اور اب تو قبلہ شاہ جی عجیب و غریب حالات ہے. میں اس دن پنڈی ایک پروگرام پہ تھا، ہم اخیر کرنے نکلے ہیں جی، ہم اخیر کرنے نکلے ہیں بدر جی. اللہ ہمیں معاف کر دے اور اللہ ہمیں معاف ہی کر، اب ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں قبلہ جی پنڈی تھا، وہاں اعلان ہوا جی یہاں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک کی زیارت کروائی جائے گی. بھائی کسی نہیں شوق، حضور کا بستر جو حضور کے وجود مبارک کو مس کیا کرتا تھا. میں بھی کھڑا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی دعا بعد میں کرنی ہے. وہ جناب ایک بابا جی کا ڈبہ سا اٹھا کے لے ہے جس کو انہوں نے تقریباً کوئی میرے خیال سے کوئی 12-13 لال رنگ کے رومال ہوں گے جن میں انہوں نے لپیٹا ہوا تھا. پھر جناب وہ ایک ایک رومال کھولتے گئے، تجسس بڑھتا گیا. آخر میں جناب وہ اندر سے ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ ڈبہ نکلا، اس کا جناب انہوں نے ڈھکن اٹھایا اور اس کو اوپر کر دیا. لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دی کیونکہ میں بالکل قریب کھڑا تھا. مجھے یہ پگ اس دن نا یہ پنڈی میں گفٹ کی گئی ہے، یہ تقریباً 6 ماہ پرانی پگ ہے. حضرت جی میری پگ کا کپڑا اتنا نواں نہیں جتنا اس بستر کا کپڑا نیا تھا جو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ حضور نبی علیہ السلام کا بستر ہے. میں ڈر کے بھاگ گیا وہاں سے. میں نے کہا یار یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ تقریباً 1400 سال پرانا بستر ہے یار، یہ کیا ڈرامہ لگ رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہم حدیں کراس کرنے لگے ہیں. کچھ محافل ایسی ہیں جہاں نالین پاک کی کہا جاتا ہے زیارت کروائی، وہ یار اب اتنا وہ نیا نالین پاک ہوتا ہے کہ دیکھ کے ڈر آ جاتا ہے ایسے یار یہ کیا ہو جاتا ہے. اس دن میں ایک محفل میں تھا، وہاں کچھ ڈوئیوں کی زیارت کروائی گئی جو جی حضرت سیدہ خاتون جنت کی ڈوئی ہے. وہ یار ان گھروں میں تو چولہے نہیں جلتے تھے، تو کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم اخیر کرنے لگے، ہم نے کہا کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے. بلکہ اس دن فیس بک پہ حضرت ایک مشین چلتی رہی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا ہے شاید یہ حضرت سیدہ خاتون جنت کی مشین ہے نا، فیس بک پہ چلتی رہی ہے مشین. میں نے خود اس کی تصویر دیکھی اور پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ شاید وہ مشین بکی بھی ہے، بڑی قیمتی ہے، 2.25 کروڑ میں وہ مشین بکی ہے. یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے خیال سے اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا جو پیچھے ملتا ہے تو میرے خیال سے 3 یا 4 نالین پاک ہیں. بس تاریخ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہیں کبھی کچھ یہ میں اگر آپ کو بتایا نا میری پگ سے بھی وہ کپڑا نیا تھا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ حضور نبی علیہ السلام کا بستر مبارک. میں بھاگ گیا ڈر کے دل سے. او یار یہ بندہ کیا کرنے جا رہا ہے، یہ بندہ کیا کرنے جا رہا ہے. او یار آپ کے پاس جو اصل تبرکات ہیں ادھر آپ توجہ نہیں دیتے اور جو مرضی کو کر لے. قرآن عین بین اصلی ہے جی، قرآن عین بین اصلی ہے کیونکہ وہاں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ خود کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کو آپ اس کی طرف آپ توجہ ہی نہیں دیتے. اس لیے حضرت جی ایک عجیب تماشا اللہ اب ہماری اسٹیجوں پہ ہو رہا ہے. پتہ نہیں کبھی کوئی چیز ہوتی ہے میں گھبرا گیا. ایک دن ایک میں اور پروگرام پہ تھا، وہاں کہا گیا جی یہاں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامہ شریف کی زیارت کیجیے. بھئی ہم عقیدت ہے، محبت ہے، دوسری بات ہم کوئی نہیں کرتے. ادھر بھی اسی طرح ہوا جب وہ جس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کی دستار مبارک ہے، امامہ مبارک ہے، جب حضرت اس کو کپڑے سے نکالا گیا میری پگ کا کپڑا اتنا نیا نہیں حضرت جتنا اس کا کپڑا نیا تھا. وہ 1450 سال پرانی بات ہے. میں ڈر کے بھاگ گیا. ہم اخیر کرنے چلے ہیں، ہم دعوت دے رہے ہیں اللہ کے عذاب کو کہ کیوں آسمان ہم پہ ٹوٹ کے نہیں گر رہا کیونکہ ہم کسی چیز کو معاف نہیں کریں گے. اس لیے ہاتھ جوڑ کے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں خدا کا خوف کھاؤ، نہ ان چیزوں سے کھیلو، نہ ان چیزوں سے کھیلو. یہ بڑے خطرناک معاملات ہیں، نہ ان چیزوں سے کھیلو. اور پیسے کمانے ہیں تو کسی اور. مجھے حضرت جی میرے پیر و مرشد نے فرمایا، مجھے حضرت نے زیارت کی ہے میرے پیر، مجھے آپ نے فرمایا، مجھے آپ فرمانے لگے سلیمان
ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਾਗ ਪਏ, अगर किसी मोड़ पे अंदर पैसे की भूख जाग उठे और पिस्तौल लेके कोई बस लूट लेना, कभी हुजूर की उम्मत को ना लूटना, कभी बंदूक लेके कोई बस लूट लेना, हुजूर की उम्मत को ना लूटना। हो सकता है बस लूटे वाले को अल्लाह माफ कर दे, लेकिन जिसने हुजूर के तबर्रुकात के नाम पे हुजूर की उम्मत को धोखा दिया, उसे माफी कभी नहीं मिली, उसे माफी कभी नहीं मिली। इसलिए हजरत ये रास्ता खतरनाक है, इस रास्ते पे ना चलो। पूरी टीमें बन गई हैं हजरत जी। अब तुम जाते हैं प्रोग्रामों पे, हजरत जी ढेर लगा होता है हजरत जी तबर्रुकात का, ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। ओए हमने तो किताबों में खुद पढ़ा है, किबला सैयद शाह साहब मौजूद हैं, उलमा हमने किताबों में पढ़ा है। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा के बाजार में जुल्फकार हवा में लहराते हुए ऐलान करते फरमा रहे, है कोई से ये तलवार खरीदने वाला, है कोई से ये तलवार खरीदने वाला? अगर अली के पास अपना तैबत खरीदने के पैसे होते तो अली कभी ये तलवार ना बेचता। वो तू इतने तबर्रुकात कहां से ले आया हैं? तू शाह जी, तू इतने तबर्रुकात कहां से उठा के ले आया? ओए वहां तो फकर था, वहां तो फकीरी थी, वहां तो जुहद था, वहां तो तकवा था, वहां तो रंग ही वखरा था। मियां तू कहां से ले आया ये? इसलिए बड़ा खतरनाक मामला है। नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अमल की तरफ आओ। नमाज है वो तबर्रुक है, वो तबर्रुक जो अल्लाह ने अपने महबूब को दिया, महबूब ने आगे उम्मत को दे दिया है। और कैसा तबर्रुक? महबूब खुद फरमा रहे हैं, ये नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, ये नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जिसके लिए इकबाल कह रहे हैं, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, देता है आदमी को हजार सजदों से निजात। हाँ जी, आप फिर कहेंगे भाई शेर ही पढ़ छड़िया को दलील, मैं दलील भी दे देता हूँ, तू करके देख, छूट जाएगी तेरी सारे सजदों से जान। हजरत सैयदुना सालिम रज़ी अल्लाह तआला, आखिरी बात में खत्म करूँ, हजरत सैयदुना सालिम रज़ी अल्लाह, लेकिन उन्होंने हमारी तरह की नमाजें नहीं पढ़ी थी। ये भी मैं आपको फर्क बता दूं। मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे, नमाजी दो किस्म के हैं, एक आदतन नमाजी, एक इबादतन नमाजी। असी आदतन नमाजी, सानू आदत है, असी आने बस चंद स्टेप किए वापस, ना कभी अल्लाह अकबर की गहराई में गए, न कभी सुब्हानकल्लाहुम्मा की गहराई में गए, न कभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को खुद तारीफ किया, न कभी सुब्हानल अज़ीम का मजा लिया, न कभी सुब्हान रब्बियल आला की चाशनी चखी, बस वो करके। जिन्होंने नमाज को नमाज समझ के पढ़ा, फिर नमाज ने रंग क्या लगाए। हजरत सैयदुना सालिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तवाफ़े बैतुल्लाह कर रहे थे, बादशाह वक्त आ गया, उसको प्रोटोकॉल दिया गया, तवाफ रुक गया, प्रोटोकॉल दिया गया। हजरत सालिम ने नहीं तवाफ रोका, आप तवाफ करते रहे। बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा, उसने कहा साहब ने मुझे प्रोटोकॉल दिया, मौलवी ने क्यों नहीं देता? लेकिन हजरत जी अमल का भी एक अपना रूप है। कुछ लोग इमाम अहमद बिन हंबल की खिदमत में हाजिर हुए, आके अर्ज की थी, हजरत ਜਿਹੜੀਆਂ किताबां असी पढ़िया ने, तुसी भी दो ही पढ़िया ने, लेकिन जो आप दा रोब है साडा नहीं। आपने फरमाया किताबां तो इको जिहियां ने, अमल इको जिहा कोई नहीं है। अमल का एक अपना किबला जी रोब होता है। हजरत सालिम के अमल का रोब था। हजरत बादशाह कह कुछ नहीं सका आपको, पीछे पीछे वो भी तवाफ कर रहा है, लेकिन तवाफ कोई नहीं कर रहा, वो प्रोग्राम बना रहा है कि कुछ इस तरह का प्रोग्राम हाथ लग जाए कि हजरत सालिम भी मेरे मनना ले चाह। तो फिर सबसे बढ़िया आजमाइश तो पैसे ही है ना। वो तवाफ करता करता ना आपके बराबर आ गया और आके कहता है, सालिम सब ने मुझे प्रोटोकॉल दिया तवाफ रुकवा के, आपने नहीं दिया, मैं बड़ा खुश हूँ, बताएं क्या मांगते हैं, मैं दूंगा। बादशाह वक्त अब खड़े हो गए, इश्क गैरत इश्क की वजह से रंग शुरू हो गया। आपने फरमाया, बादशाह तुझे शर्म नहीं आती, रब के घर में खड़ा होकर मुझे दावत गुनाह देता है? आपने वो बादशाह कहता है, हज़रत जी गुनाह क्या हुआ? मैं तो खुश हो के कह रहा हूँ मंगो मैं दे। आपने फरमाया इससे बड़ा भी कोई गुनाह है? खड़ा उसके घर में हूँ मांगू तुझसे है। फरमाया इससे बड़ा कोई गुनाह है? खड़ा उसके घर में हूँ मांगू तुझसे है। आपने ये क्या कि तवाफ शुरू कर दिया। वो जनाब बात बिल्कुल ठीक थी, तवाफ शुरू हो गया। फिर हजरत ने 4 चक्कर पूरे किए, मकाम इब्राहिम पे 2 नफल पड़े, आप जमजम शरीफ पिया, आप तशरीफ ले गए।
اب یہ بھی پیچھے گیا. جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل آئے نا, اس نے پھر آ کے حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا, آ کے عرض کرتا ہے حضرت غلطی ہوئی ہے معاف کر دے. آپ نے فرمایا کیتا. عرض کرتا ہے حضرت ہوں تے مسجد چھپا اور ہوں کچھ مانگ لو. آپ نے فرمایا اچھا تو دینا ہی چاہتا ہے تو اب تو ہی بتا کہ کیا مانگوں, دین مانگوں کہ دنیا مانگوں. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں, وہاں تو ہم آپ کے سوالی ہیں, اللہ نے مجھے دنیا دی ہے, دنیا میں سے کچھ مانگا نہیں. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا او بادشاہ تجھ سے دنیا مانگوں, اور جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی, تجھ سے کس طرح مانگ لوں. اقبال نے کہا تھا, اقبال نے کہا تھا دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے. یہ ہارون نہ خود آ گیا, چل ہارون خود آیا حضرت بہلول کے پاس. آگے کہتا ہے بہلول اللہ دے ولی ہو, ہر ویلے اللہ والے پاسے لگے رہندے ہو. ظاہر ہے دو جوڑا, ایک گرمی دا ایک سردی دا, دو ویلے دی روٹی تے تانوں ہی چاہیے ہے. تے دسو میں کنے روز تے تہاڈے پیسے مقرر کر دیاں جڑے میرے کولوں تانوں ملن کرن گے تاکہ تسی اور اللہ اللہ کرو. آپ نے فرمایا تو اپنے پیسے کول رکھ, مینوں تیرے پیسے نہیں چاہیے. اس نے عرض کی حضور کیوں, میرے پیسے ہیں کی عیب ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے پیسے ہیں دو عیب نے. انہوں نے عرض کی حضور ہو کی؟ آپ نے فرمایا پہلا عیب ہے اج تو خوش ہیں دین آ گئے ہیں, کل کو میری گل تینوں نہ پسند آئی تو بند کر دے گا, لیکن وہ اس طرح دا ہے جی میری کوئی گل نہ پسند بھی ہوئے تو بند نہیں کرتا ہے. دوسری گل ہے ہو سکتا ہے تو 2 روپے مقرر کر دیں, مینوں اس دن 5 روپے چاہیے ہیں تو پھر تینوں اسپیشل کہنا پینا ہے. لیکن وہ ذات اس طرح دی, انہوں اینا بھی پتا ہے مینوں 2 روپے چاہیے نے کہ 5 روپے چاہیے نے. عجب چیز ہے لذت آشنائی. آج پتر لذت آشنائی کوئی نہیں ہے, لذت آشنائی ہے.